آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایک 19 سالہ ہندوستانی طالب علم کی، جی جس نے خود اپنے بقول دھوکہ دے کر امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اور پھر کمال یہ کہ ریڈٹ پر ایک پوسٹ کر کے انجانے میں خود کو ہی پھنسا لیا۔ اچھا، یہ تو کافی دلچسپ لگ رہا ہے۔ ہاں، اس طالب علم کا نام ہے ارن آنند۔ اس نے ریڈٹ پر، وہ بھی گمنام طور پر، لکھا کہ میں نے اپنی زندگی اور کریئر جھوٹ اور دھوکہ دہی پر بنایا ہے۔ سوچے ذرا۔ مطلب خود ہی اعتراف کر لیا ایک طرح سے۔ بالکل۔ تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی بالکل، آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس دھوکہ دہی کے تانے بانے کو سمجھا جائے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، یہ راز آخر کھلا کیسے، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے کیا نکلے۔ تو آنند نے اپنی ریڈٹ پوسٹ میں وہ خود ہی سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اس نے جعلی دستاویزات، 9ویں سے 11ویں جماعت کی مارک شیٹس، ان میں گڑبڑ کی، یہاں تک کہ اپنے والد کا جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک استعمال کیا پینسلوینیا کی لیہائی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے۔ اچھا، والد کا جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی، یہ تو مطلب بہت آگے کی بات ہے۔ جی، اس نے پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ اسے پتا تھا کہ یہ اخلاقی طور پر غلط ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اب تک پکڑا نہیں گیا ہوں۔ پھر بھی ایک ڈر تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ یہ ڈر تو لازمی تھا۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ 10ویں کے امتحانات کینسل ہوئے تھے، 11ویں میں سائنس لے لی، مگر پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ اچھا۔ کہتا ہے کہ رات بھر وہ ڈراؤنی فلمیں دیکھتا تھا، جبکہ گھر والے سمجھتے تھے کہ بیٹا پڑھائی کر رہا ہے۔ فزکس، کیمسٹری بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ صورتحال تو بہت سے طالب علموں کو پیش آتی ہے کہ دلچسپی نہیں ہوتی مضمون میں، لیکن یہاں سے اس نے جو راستہ چنا وہ کافی الگ تھا۔ بالکل، پڑھائی میں دل نہیں لگا تو خیال آیا کہ باہر جانا ہے، بیرون ملک تعلیم، وہ بھی پوری اسکالرشپ پر۔ یعنی مقصد بڑا تھا۔ ہاں، اور اس کے لیے پھر اس نے جیسے بتایا 9ویں سے 11ویں کی مارک شیٹس میں نمبر بڑھا دیے۔ اچھا، خاصا رد و بدل کیا۔ جی، پھر یونیورسٹی کو قائل کرنے کے لیے ایک اچھا سا کور لیٹر چاہیے تھا، تو اس کے لیے چیٹ جی پی ٹی استعمال کیا۔ تو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا گیا اس کام میں۔ بالکل۔ دیکھیں، یہ چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹولز مددگار تو ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں ہوا۔ بالکل۔ اسے کئی یونیورسٹیوں سے تو انکار ہوا، کچھ نے داخلہ دیا مگر وہ پوری اسکالرشپ نہیں ملی۔ آخرکار لیہی یونیورسٹی نے مکمل اسکالرشپ دے دی، ٹیوشن، رہائش اور سال میں ایک بار ہندوستان آنے جانے کا ٹکٹ بھی، بس کھانے کا خرچ شامل نہیں تھا۔ لیکن یہ لڑکا یہاں بھی نہیں رکا، مطلب کھانے کے اخراجات بچانے کے لیے بھی اس نے ایک اور کہانی گھڑی۔ جی بالکل، اس نے یونیورسٹی کو یہ کہا کہ میرے والد کا کینسر سے انتقال ہو گیا ہے اور والدہ کو پینشن کے طور پر والد کی آدھی تنخواہ ملے گی، بس۔ اور یونیورسٹی نے مان لیا؟ ہاں، یونیورسٹی نے ترس کھا کر کھانے کا خرچہ بھی اٹھا لیا، اور اگست 2023 میں جناب امریکہ پہنچ گئے۔ واہ! اچھا، امریکہ پہنچ کر کیا ہوا؟ کیا وہاں سنجیدگی سے پڑھا؟ نہیں، اس نے خود بتایا کہ شروع میں کوشش تو کی، مگر پھر وہی حال، دلچسپی ختم۔ لیکن اس بار اس نے ایک اور غلط کام کیا، امتحانات میں نقل کی۔ نقل کر کے پاس ہوا؟ صرف پاس نہیں، بہترین نمبر حاصل کیے۔ مطلب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ اور غلط کام۔ یہ تو ایک جال بنتا گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جیب خرچ کے لیے اس نے اپنی یونیورسٹی کی ٹرانسکرپٹ میں پھر سے گڑبڑ کی۔ پھر سے؟ ہاں، خود کو تیسرے سال کا مارکیٹنگ کا طالب علم دکھایا اور ماہانہ $1500 کی ایک انٹرنشپ بھی لے لی، یعنی ایک کے بعد ایک دھوکہ۔ یہ سب چلتا رہا اور وہ پکڑا نہیں گیا تقریباً 1 سال تک؟ یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ ہاں، تقریباً 1 سال وہ بچا رہا، لیکن پھر فروری 2024 میں اس نے خود ہی سب کچھ ختم کر دیا۔ کیسے؟ یہ سب سے عجیب بات ہے۔ اس نے ریڈٹ پر بیچ ٹارڈز نام کا ایک سب ریڈٹ ہے، مطلب ایک آن لائن فورم سمجھ لیں، وہاں اپنی پوری کہانی پوری تفصیل سے پوسٹ کر دی۔ ہیں؟ کیوں بھلا؟ مطلب کوئی وجہ تو واضح نہیں ہے، شاید وہ لاشعوری طور پر پکڑا جانا چاہتا تھا، یا شاید گمنامی کے پیچھے اپنی اس چالاکی پر شیخی مار رہا تھا۔
جو بھی تھا یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ظاہر ہے۔ اس سب ریڈٹ کا جو ماڈریٹر تھا وہ فرید آباد کا ہی ایک 19 سالہ لڑکا نکلا۔ وہ خود بھی وہ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر چکا تھا۔ اچھا۔ اس نے جب یہ پوسٹ پڑھی تو اسے لگا کہ بھئی یہ تو غلط ہے اخلاقی طور پر۔ اس نے سوچا کہ آنند کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ تو اس ماڈریٹر نے ایکشن لیا؟ جی، وہ پوسٹ کرنے والے کو جانتا تو نہیں تھا، ظاہر ہے وہ گمنام تھا، لیکن آنند نے پوسٹ میں اتنی تفصیلات دے دی تھیں، یونیورسٹی کا ذکر، اسکالرشپ وغیرہ، کہ ماڈریٹر نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لیہائی یونیورسٹی ہو سکتی ہے۔ اس نے سیدھا یونیورسٹی سے رابطہ کیا اور انہیں اس پوسٹ کے بارے میں بتا دیا۔ اور یونیورسٹی نے یقیناً اس کو سنجیدگی سے لیا ہوگا۔ فوراً یونیورسٹی نے تحقیقات شروع کی اور جلدی پتہ لگا لیا کہ یہ پوسٹ کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کا طالب علم ارن آنند ہی ہے۔ اور پھر گرفتاری ہوئی؟ ہاں، سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ 30 اپریل کو آنند گرفتار ہو گیا۔ الزامات سنگین تھے، جعلسازی، ریکارڈ میں رد و بدل اور دھوکہ دہی سے چوری، یعنی ڈاکیومنٹس بنانا، یونیورسٹی ریکارڈ بدلنا اور دھوکے سے مالی فائدہ اٹھانا، وہ اسکالرشپ وغیرہ۔ اس پر تو کافی سخت سزا ہو سکتی تھی۔ بالکل۔ آخرکار 12 جون کو اس نے جعلسازی کے ایک الزام میں جرم قبول کر لیا، پلی بارگین جسے کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس نے ڈیل کر لی؟ ہاں، اور یہاں یونیورسٹی کا کردار بھی اہم ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آنند پر جو تقریباً $85,000 خرچ ہوئے تھے وہ واپس نہیں مانگیں گے۔ اوہ، کیوں؟ ان کی شرط صرف یہ تھی کہ اسے فوراً ہندوستان ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ اگر یونیورسٹی یہ نرمی نہ دکھاتی تو امریکی قانون کے تحت آنند کو 20 سال تک قید بھی ہو سکتی تھی۔ تو اس ڈیل کی وجہ سے وہ لمبی قید سے بچ گیا۔ یعنی یونیورسٹی نے ایک طرح سے اسے دوسرا موقع دیا، لیکن ملک بدر کر کے۔ بالکل۔ تو یہ تھی پوری کہانی، ایک بہت ہی منظم دھوکہ دہی، پھر ایک عجیب و غریب آن لائن اعتراف، اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس کے نتائج۔ اس پورے واقعے سے دیکھیں چند باتیں بہت واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جھوٹ پر اگر آپ کوئی بنیاد رکھیں تو وہ کتنی کمزور ہوتی ہے، خاص طور پر آج کل اس ڈیجیٹل دور میں جہاں آپ کے آن لائن فٹ پرنٹس وہ مٹانا تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح کہا۔ دوسری بات، یہ آن لائن کمیونٹیز کا کردار اور ایک فرد کا ضمیر جیسے اس ماڈریٹر نے جو کیا وہ بھی کتنا بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ بالکل۔ اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں، یا یہ صرف ایک فرد کی ذاتی اخلاقی ناکامی کا معاملہ ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔